اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، قیصر باغ بامبے کی یہ 3rd مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ 3 محرم کا دن گزر گیا، شب 4 محرم آ گئی۔ جو قرآن مجید کا ویری ریکمنڈڈ سورہ ہے، سورہ مبارک رحمان، اس کی یہ مختصر آیت سے میں نے مجلسوں کا آغاز کیا۔ یہ 1444 ہجرہ 2022 کا عشرہ قیصر باغ۔ اللہ قیصر بھائی کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ہم کو بھی توفیق دے، ہم کو بھی سعادت دے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں حسین ابن علی کے لیے کہ جو صدیاں چلتے رہے۔ محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی بامبے میں کوئی احسان کرے، کوئی فیور کرے، کوئی مدد کرے، تو یہ کہہ کر واپس نہ پلٹو کہ ٹھیک ہے اس نے کیا، سو واٹ۔ ہمیشہ جب بھی کوئی فیور کرتا ہے، جب بھی کوئی تمہاری مدد کرتا ہے، زندگی تمام اس کے احسان کو ماننا۔ شیعہ وہی ہوگا جو احسان فراموش نہیں ہوگا، کبھی احسان فراموش نہیں ہونا۔ آلویز یو ہیو ٹو سے تھینک یو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پہ احسان کرے یا نہ کرے، اگر آپ کر سکتے کسی پہ احسان، کسی کی مدد، تو فوراً کریں۔ یہ انتہائی ثواب کا کام ہے۔ یہ سیرت معصومین ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ روزانہ صبح اٹھ کے دعا کرو کہ اللہ آج کا دن میرے لیے ایسی رحمت کا دن بنا دے کہ میں تیری مخلوق میں، تیرے بندوں کے، محبان آل محمد کی میں کوئی مدد کر سکوں۔ دوستو، اگر تم کو یہ چانس مل رہا، if you are getting chance to help مومنین، اس سے بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ اپنا پرسنل انٹرسٹ ہٹا کے لوگوں کی مدد کرنا، یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ میں اس کی ہیلپ کروں گا تو بامبے میں میرا نام ہوگا۔ نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، نام کی بھیک علی سے مانگو۔ کبھی نہیں کرنا، کبھی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ تم، اور ایک چیز کہ جب تم کسی کے اوپر احسان کرتے، کسی کی مدد کرتے، پھر تم یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کرے گا۔ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں۔ تم نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا، تم نے جو کیا امام کے لیے کیا، اور سب کو چانس بھی نہیں ملتا۔ یاد رکھو جو میں نے کہا کہ دعا مانگو، یہ بہت امپورٹنٹ دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس سے تم اپنی لائف میں گرو کرو گے۔ You will grow in Bombay, you will grow in Bombay۔ کبھی یہ دعا یہی کرتے رہو کہ اللہ مجھے موقع دے، give me chance to serve the community، give me chance to serve Islam، give me chance to serve مولا حسین۔ یہ دعا مانگو، صبح اٹھ کے مجلس میں بیٹھ کر دعا مانگو کہ مولا مجھے موقع دے۔ ملینرز ہیں، بلینرز ہیں، میں ان کے ساتھ گھومتا ہوں پوری دنیا میں، بڑے بڑے پیسے والے دولت مند ہیں، موقع ہی نہیں ملتا ان کو۔ they don't get chance۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہونا، اور جب بھی تم کسی کی ہیلپ کرو گے تم گرو کرو گے، وہ دن تمہارے لیے پیسفل دن رہے گا۔ اس لیے کہ یہ جو صفت ہے ہیلپ کرنے کی، یہ اللہ کی صفت ہے، معصوم کی صفت ہے۔ ہر امام ہمیشہ کسی کی مدد کرتے تھے۔ کبھی مولا یہ نہیں بولتے تھے کہ میں کیوں اس کی مدد کروں، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو مجھے نہیں مانتا، نہیں۔
جو بھی آتا ہاتھ پھیلاتا، معصوم اس کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتا۔ یہ صفت ہمارے پاس آنی چاہیے۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہے۔ ایک روٹی ہے تمہارے پاس، کوئی آ کے مانگتا ہے تو آدھی روٹی دے دو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہاری روٹیوں میں انکریز کتنا کرتا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہاری رزق میں برکت کتنی دیتا۔ ورنہ تم 1,00,000 روپے کماؤ گے مہینے میں، اس میں برکت نہیں رہے گی۔ کل آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول جہاں ہاتھ رکھ دیتا تھا وہاں برکت ہوتی تھی۔ تو اگر سیرت رسول، سیرت امام علی پہ چلنا ہے تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ شیعہ اسی کو بولتے، نام سے شیعہ نہیں ہوتا، اس کے عمل سے شیعہ بن جاتا۔ میرے یوتھ کو میرا میسیج ہے تمہارا کہ تم بامبے میں سال بھر تمہارا رزق کھلا ہوا رہے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی اگر تم اللہ کی مخلوق کے لیے، امام کے چاہنے والوں کی ہیلپ کرو۔ دوستو، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے مدد کرنے کی، وہ تمہارے پاس آ گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن بار بار ایک جملہ بول رہا میں کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرنا کہ میں اگر بامبے میں اس کی ہیلپ کروں گا تو پورے محلے میں، ڈونگری میں میرا نام ہوگا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نام کے خاطر کر رہے کرو، صرف یہ سوچ کے کہ میرا حسین کرتا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، میرا مولا نے کہا اس لیے۔ ہمیشہ جب بھی منتھلی سیلری لے کر آؤ، اپنی سیلری میں سے ہر مہینے کسی ایک یتیم فیملی کو بامبے میں، کسی ایک بیوہ کو، کسی ایک غریب کو، کسی ایک مسکین کو، میں یہاں بامبے میں کھل کے بول سک رہا، یورپ امریکہ میں نہیں بولتا، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی غریب نہیں ہے، وہاں سب پیسے والے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا، صبح میں ایک روٹی ہے تو شام میں ایک روٹی نہیں ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، تمہارے پاس ہزاروں روٹیاں ہیں، تمہاری بھوک ایک روٹی کی ہے۔ جو اتنی روٹیاں اللہ نے دی ہے، اتنا جو رزق دیا ہے، وہ کس کے لیے؟ یہ کرو، اس کے بعد دیکھو بامبے میں تمہارے پرابلم سالو ہوں گے، سٹریس ختم ہو جاتا جب تم کسی کی مدد کرتے۔ احسان ہمیشہ کرنا، احسان سمجھ کے احسان مت کرو، سیرت امام ہے اس لیے کرو۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ بات شروع ہوئی کل جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ پہ، یہ 5 دن پڑھوں گا بولا میں نے۔ کل جناب ابو طالب کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ابو طالب وہ محسن اسلام ہے کہ جس نے اسلام پر احسان کیا، ایسا احسان کیا کہ کلمہ مکے میں باقی رہا ابو طالب کی وجہ سے۔ میں نے بہت بڑی بات بولی ہے، کلمہ باقی رہا، اللہ کا نام باقی رہا۔ بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا شیلڈ بنا کے چلتے تھے۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ مکے کا پڑھتا ہوں، میری طرف دیکھو، یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ ابو طالب کی مدد دیکھو کیا ہے، اللہ کے رسول کو پروٹیکشن کیسے دیا وہ دیکھو۔ خانہ کعبہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ مومنین، اگر آپ صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں تو بعد میں پرابلم سالو ہو جائے گا۔ پلیز پیچھے والوں کو بولو، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، یہ جگہ بہت ہے، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، پلیز آگے آئیے، پھر بعد میں پھر آپ کو آنا پڑے گا۔ ابھی آگے آ جاؤ پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں باواز بلند اور آگے آ جاؤ۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ مولا حسین کے نام پہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ مکے میں اللہ کا رسول خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے۔ اب میری طرف دیکھو، خانہ کعبہ میں سرکار نماز پڑھے، اسلام آ کے چند مہینے یا چند سال ہوئے، سرکار نماز پڑھے، اور اس وقت کعبہ ایسا نہیں تھا۔ کعبہ تھا لیکن اطراف میں لوگوں کے گھر تھے، اتنا بڑا نہیں تھا کعبہ، اطراف میں گھر تھے۔
اور جتنے یہ مکے کے کافر سردار تھے وہ لوگ آ کے اپنے گروپس بنا کے مکے میں بیٹھتے تھے کعبے کے سامنے. دیکھا کہ اللہ کا رسول نماز پڑھ. کون کون تھا؟ ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ولید تھا، خالد تھا. یہ سارے ظالمین. اپنی زبان میں بولو، صحیح بخاری کے صحیح ٹیررسٹ یہی ہے. میں نہیں بول رہا، صحیح بخاری بول رہی ہے. میں اس کتاب کا نام لے رہا کہ جو صدیوں سے صحیح کہا گیا لیکن اب تک صحیح نہیں ہوئی. سمجھ آئی بات؟ تو سرکار نماز پڑھے، یہ سارے ظالمین بیٹھے ہوئے، اور وہیں پہ کعبے کے تھوڑے حدود کے بعد ایک اونٹ ذبح ہوا تھا. ان لوگوں نے اونٹ کی پیٹ کی جو گندگی تھی اپنے غلام سے کہا کہ لے کے جا کے اللہ کے رسول پہ لگا دو. سوچو اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ، یہ ظالمین نے خون اور جتنی گندگی تھی پیٹ کی لے کے جا کے سرکار کے چہرے پہ لگا دی، اور سب مل کے ہنسنے لگے، زور زور سے کھائے لگانے لگے. اللہ کا رسول نماز کو توڑتا نہیں ہے. جو خود نماز ہے، آپ کی آنکھوں میں شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیزہ آنسو آ گئے. شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیزہ آنسو سرکار کی آنکھوں میں آئے. نماز کو کمپلیٹ کیا، پلٹ کے سیدھا جناب ابو طالب کے پاس گئے اسی حالت میں. میں ایک بات یہاں روک کیوں گئے؟ ابو طالب کی مدد لینے. میں پلیز میرا جملہ غور سے سنو تو آپ خوش ہوں گے. سامنے کعبہ ہے، سامنے اللہ کا گھر ہے. اب رسول کو کرنا کیا چاہیے؟ سیدھا کعبے کے بعد جاتے، حجر اسود کے بعد جا کے بولتے اللہ ان کو دیکھ لے. گئے ابو طالب کے پاس. آج ان لوگوں کا جواب ہے یہ کہ جو یہ کہتے کہ صرف اللہ اللہ سے مانگو. نہیں سمجھے؟ یہ وہابی بھائیوں کے لیے جواب ہے. جب رسول ڈائریکٹ نہیں مانگ رہا، ابو طالب کے تھرو مانگ رہا، تو ہم کیسے مانگے؟ کعبے میں نہیں گئے، سیدھا آئے ابو طالب کے پاس. جناب ابو طالب نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ، پوچھا بیٹا یہ کس نے کیا؟ تو کہا یہ کہاں ہے وہ لوگ؟ تو کہا کعبے میں بیٹھے. ابو طالب نے پکارا جناب حمزہ کو، بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا، تلوار نیام سے نکال لی. سامنے جناب ابو طالب، ساتھ ساتھ اللہ کا رسول جناب حمزہ، سارے بھائیوں کو بنی ہاشم کے جوانوں کو لے گئے. سیدھا پہنچے ابو سفیان کے بعد جو بیٹھا ہوا، تلوار کو نکال کے گردن پہ یہاں پہ تلوار کو رکھ کے کہا ابو سفیان سن لے، یتیم عبداللہ اکیلا نہیں ہوں، میں اس کا سرپرست ہوں. آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا میں اس کی آنکھ توڑ دوں گا، میں اس کی گردن کو قلم کر دوں گا. یہ مت سمجھو کہ مکے میں میرے بھتیجے کا کوئی سرپرست نہیں ہے. آج سے میں سرپرست ہوں، میں پروٹیکٹر ہوں. رسول پہ اگر کسی نے نگاہ اٹھائی تو میں اس کی آنکھوں کو توڑ دوں گا. ایسا پروٹیکشن کر کے اللہ کے رسول کو لے. یہ احسان ہے، ایسا احسان کیا ہے. کوئی بچانے والا ظاہری طور پہ نہیں تھا. وہ ابو طالب کی پرسنالٹی کہ جنہوں نے شیلڈ بن کر اللہ کے رسول کی حفاظت کی. دنیا کیا بولے، تاریخ میں نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے احسان کو اللہ مانے وہ ابو طالب ہے، جس کے احسان کو رسول مانے اس کو ابو طالب ہے. دو پرسنالٹیز ہیں مکے میں، دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا لیا. میں کیسے جملے بول رہا ہوں؟ شیلڈ بن کر چراغ. ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، لاکھوں سلام ہماری ماں کو، اللہ کے رسول کی. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ میرڈ لائف گزاری. شادی شدہ زندگی جتنی ازواج ہے
جتنی وائف ہے رسول کی ان سب سے زیادہ کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 4 سال، کوئی 1 سال رہا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں 63 ایئرس کی لائف میں 27 ایئرس آف میرڈ لائف خدیجہ کے ساتھ گزاری. آپ سوچو جو سب سے زیادہ جس کے ساتھ زندگی گزاری اس سے 5 یا 6 روایتیں ہیں بس ایک ایسی بیوی ہے رسول کی جس کے ساتھ 2000 روایتیں ہیں کہ جن کے ساتھ رسول نے سال یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال گزارے. ایسا لگتا کہ 24 گھنٹے یہی لگی ہوئی رہتی تھی. یار آہستہ تو مت سنو نا، آپ سب میں نام تو نہیں لے رہا. شیعہ میرا یوتھ بڑا سمارٹ ہے، شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ، علی کے در سے وابستہ. بیوقوف وہ ہو جس کا رہبر بیوقوف ہو. ہمارا رہبر عقل کل ہے، اول عقل ہے، اول عدد ہے. تو 27 ایئرس اللہ کے رسول نے بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارا. آج ہسٹری آف اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی ایج 40 ایئرس کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی اور رسول اللہ 25 سال کے تھے. یہ غلط ہے. قیصر باغ کے ممبر سے بول رہا، پوری دنیا سن رہی مجھے ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible what I'm saying. میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. کہ بی بی خدیجہ کا سن 40 برس کا نہیں تھا. یہ دشمن تاریخ نے لکھا، دشمن ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا کہ خدیجہ کا سن 40 ایئرس کا تھا اور اللہ کے رسول کا سن 25 ایئرس کا تھا شادی کے وقت. یہ غلط ہے. 25 سال کے رسول اللہ تھے، بی بی خدیجہ صرف 2 سال رسول سے بڑی تھی. She was 27 years old and اللہ کا رسول 25 ایئرس کے تھے. آپ کی شادی ہوئی، صرف 2 سال کا ڈفرنس ہے. یہاں پہ پلیز غور سے سن، یہاں پہ بی بی خدیجہ کے اوپر ایک تہمت اور لگائی گئی کہ آپ پہلے شادی شدہ تھی. ہماری تاریخ میں نہیں، عام مسلمانوں کی تاریخ میں، کہ بی بی خدیجہ کی پہلے شادی ہوئی تھی، آپ بیوہ تھی یا ڈیورسی تھی، جو بھی تھا، ویڈو تھی. یہ مسلمان لکھتے. لیکن ہماری تاریخ اور عام مسلمانوں کے غیر متعصب رائٹرز جو اچھے رائٹرز ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ خدیجہ کی پہلی شادی نہیں ہوئی تھی. ہمارا بلیف بھی یہ ہے، ہمارا بلیف بھی یہ ہے کہ ہمارے سارے علماء نے لکھا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، پہلی شادی تھی وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی. اب میں بولوں، ایک ہمارا خطیب، ایک ہمارا عالم، اس نے اتنی اچھی بات کی، غور سے سنو خوش ہو گئے. اتنی اچھی بات کی کہ خدیجہ کی شادی پہلے نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ خدیجہ ماں بننے والی تھی فاطمہ کی. بی بی فاطمہ کی ماں بننے والی ہے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی. یہ سند بھی انہوں. جناب خدیجہ کی شادی کیسے ہوئی پتہ ہے رسول سے؟ ہاؤ شی گاٹ میرڈ. یو نو ہو از خدیجہ؟ کیا پرسنالٹی تھی خدیجہ کی؟ آپ کو معلوم جناب خدیجہ الکبریٰ عرب کی ریچسٹ لیڈی آف دی عرب تھی، مڈل ایسٹ. ریچسٹ لیڈی، ملکۃ العرب. اس سے زیادہ دولت پورے عرب میں، پورے مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس نہیں تھی جو خدیجہ کے پاس تھی. اتنی دولت تھی. آپ بزنس وومن تھی، آپ کا بزنس تھا بی بی خدیجہ کا. آپ کے پاس 70,000 کیملز تھے، اونٹ. آپ بولیں گے آج کے زمانے میں اونٹ کی کیا ویلیو ہے؟ یہی بولیں گے نا. اس زمانے میں ایک کیمل 40 فیٹ کا کنٹینر، جو آج کے پاس کسی کے پاس اگر 40 فیٹ کا کنٹینر ہے تو وہ 40 فیٹ کا جو کنٹینر کام کرتا وہ ایک کیمل کام کرتا تھا. اس زمانے میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، سمجھ رہے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ. جیسا آج آپ دیکھتے کہ کنٹینرز جاتے رہتے ٹریلرز کے اوپر،
ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان شفٹ ہوتا، اس زمانے میں اونٹ پہ ہوتا تھا، تو آپ کے پاس 70,000 کیملز تھے. میں اپنی ہسٹری نہیں بول رہا، آپ سوچو گننے بیٹھیں گے تو آپ دن نکل جائے. 70,000 کیملز آپ کے پاس تھی. آپ کا بزنس کہاں تھا؟ آپ مکے میں رہتی تھی، مدینے میں، سیریا میں، یمن میں، ایران میں، افریقہ میں، ایجپٹ میں، یہ پوری کنٹریز کو آپ کا سامان جاتا تھا. اتنی بڑی کمپنی پورے مڈل ایسٹ میں نہیں تھی. اکیلی عورت پھر بول رہا شی واز آل الون. اتنی انٹیلیجنٹ تھی کہ اکیلی رہ کر اتنا بڑا بزنس چلایا، اتنا بڑا بزنس. اور اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، موڈ آف کمیونیکیشن سسٹم زیرو تھا. زیرو کمیونیکیشن سسٹم میں اتنی انٹیلیجنسی سے، اتنی ذہانت سے خدیجہ نے بزنس کو ایکسپلور کیا کہ پورے مڈل ایسٹ میں آپ کے اونٹ جاتے تھے، آپ کے بزنس کاروانز جاتے تھے اور جا کر کام کرتے تھے اور پیسہ لاتے تھے. شی واز ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ. عزیزو اتنا پیسہ آپ کے پاس تھا، اتنا پیسہ، سر اٹھا کے نہیں چلتی تھی، غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. شی واز ویری ڈاؤن. آپ میری انگلش نہیں سمجھ رہے، میں اردو میں بولتا ہوں. اتنا انکساری تھی، ہمیشہ سر جھکا کے بعد. اتنی دولت کے بعد آج اگر ہمارے پاس $1,00,000 آ جائیں تو ہم تو سر اٹھا کے چلے بامبے میں. پیسہ آ جائے تو غریب سے بات نہیں کرے، بھائیوں سے بات نہیں کرے. دولت مند لوگوں کا تو یہ حشر ہے، جب زیادہ پیسہ آ جاتا تو ہاتھ بھی وزن ہو جاتا، کوئی سلام کرے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتا. اتنی دولت کے بعد خدیجہ اس بیوی کا نام ہے کہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اتنی انکساری ہے. سر جھکا کے بعد لوگوں سے پیار سے بات، سافٹ اسپوکن. تھوڑا سٹیٹس آ جائے ہماری زبان بڑھ جاتی، سر اٹھا کے چلتے. یہ چیزیں سیکھو مجلسوں سے. ہماری ماں خدیجہ کی سیرت یہ ہے. کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے میں یہ بیوی کے حالات پڑھ رہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ماں کا کیریکٹر کیا تھا. اور ابھی اسلام نہیں آیا، پھر بول رہا ابھی اسلام نہیں آیا. اتنا پاک اور پاکیزہ پیسہ تھا خدیجہ کا، اتنا پاک اور پاکیزہ پیسہ کہ آپ کو مکے کے کافر طاہرہ اور صدیقہ کہتے تھے. طاہرہ اور صدیقہ یہ لقب میری شہزادی کے ہیں، مظلوم بی بی زہرا کے لقب ہے. مظلوم بی بی زہرا کو بھی طاہرہ اور صدیقہ کہتے ہیں. اصل میں یہ لقب ان کی ماں خدیجہ کو کافروں نے دیا. طاہرہ کے معنی پاک اور پاکیزہ، کلین. صدیقہ کے معنی سچ بولنے والی. سوچو کافر اگر بولے کہ خدیجہ سچ بولنے والی ہے تو کیا مقام ہے خدیجہ کا. دشمن بول رہا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم کو بھی یہی بولنا چاہیے. دوسرے لوگ بولنا کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، یہ ہمیشہ سچ بولے گا. تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف میں، تمہارے بزنس میں، تم آفیسز میں تم اتنے سچ بولنا. امام علی بولتے کہ میرے شیعہ کی پہچان سچائی ہے، آنیسٹی ہے. میں یوتھ کو بول رہا تم اپنے کیریکٹر کو ایسے ڈیولپ کرو، اپنے کردار کو اتنا بڑھاؤ کہ لوگ بامبے میں جس محلے میں تم رہتے، جس بلڈنگ میں تم رہتے، جس ایریا میں تم رہتے، جس اسکول اور کالج میں تم پڑھتے، تو پورا اسکول اور کالج میں آ کے اگر تمہارے پرنسپل کو پوچھیں کہ آپ کے پاس 1,000 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بتاؤ کہ 1,000 اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے، تو وہ تم کو بتائے. یہ شیعہ کی پہچان ہے. مجلسوں سے یہ سیکھو، اس طرح اپنی لائف کو ڈیولپ کرو. خدیجہ کو دشمن بولتے تھے یہ طاہرہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ پاک اور پاکیزہ کلین ہے. اور
یہ سچ بولنے والی ہے. دوستوں ایک بات بولوں یہاں روک کے, آپ بہت خاموشی سے سن رہے نا, اب آپ کی خاموشی کو میں بریک کرتا ہوں. بزنس وومن ہے, بزنس میں بھی جھوٹ نہیں بولا. آج ہم بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں. مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ مولانا پلیز غور سے سن, مجھ سے سوال کیا گیا کہ مولانا یہ بتاؤ کیا بزنس میں جھوٹ بول سکتے؟ میں نے کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے, گو اینڈ آسک امام علی کو پوچھو. اس نے کہا نہیں مولانا یہ 21 سینچری, بہت بڑا پیسے والا بزنس مین تھا. اس نے کہا مولانا یہ بتاؤ کہ آج کے دور میں تھوڑا سا جھوٹ چلتا ہے, تھوڑا بھی نہیں چلے گا بزنس میں؟ میں نے کہا نہیں چلتا. امام علی پرمیشن نہیں دیتے, اسلام پرمیشن نہیں دیتے. تو اس نے کہا مولانا کیسے, مولانا کیسے پاسبل ہے, 21 سینچری ہے, 21ویں صدی میں کوئی بغیر جھوٹ بولے صبح سے شام تک بزنس نہیں کر سکتا, کہیں نہ کہیں تو جھوٹ بولنا پڑتا. میں نے کہا اسلام پرمیشن نہیں دیتا. پیسے والا بزنس مین نے کہنے لگا یہ پاسبل کیسا ہے, غور سے سنو. میں کہنے لگا کہ کیا امام علی کے زمانے میں کوئی ان کا چاہنے والا بزنس کرتا تھا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا یس. اس نے کہا کون تھا بزنس مین؟ میں نے کہا بہت بڑا بزنس مین تھا, بہت بڑا, اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ کوفے کے بہت بڑے مال میں اس کا شو روم تھا. آپ نہیں سمجھے. اب مجلس کے بعد مال نہیں پوچھیں, مال کا نام نہیں پوچھیں. مومنین مجھے معاف کر دو, پلیز آگے آ جاؤ, باہر بہت مجمع ہے, پلیز آگے آ جاؤ, یہاں پہ بھی جگہ ہے, یہاں پہ بھی جگہ ہے. آئیے آئیے آئیے, اٹھیں بھائی اٹھیں. ایک بابا سے بلند سے بات پڑھ لے, ٹائم نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو اس بزنس مین نے کہا مولانا کیا جھوٹ چلتا؟ پلیز غور سے سنو. میں نے کہا نہیں چلتا. اس نے کہا امام علی کے زمانے میں نے کہا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا. اس نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا میسم تمام. اس نے کہا میسم بہت بڑا بزنس تھا. میں نے کہا یار کوفے کے بڑے مال میں اس کا شو روم تھا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, مال وال نہیں تھا اس زمانے میں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. مجلس کے بعد آپ کہیں باہر مجھے پوچھیں گے مال کا نام کیا تھا, ڈونٹ آسک می, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بہت بڑا بزنس تھا اور کوفے کے بہت بڑے مال میں شو روم تھا. ہی سیڈ کیا بزنس تھا میسم کا؟ میں نے کہا کھجور کا. اس نے کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ پیسہ جب آ جاتا نا کوئی چیز نظر نہیں آتی, ہر چیز میں. میں نے کہا آج اگر کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہے, ڈائمنڈ مرچنٹ, ہیرو کا کام کرنے والا, کتنا بڑا اسٹیٹس ہے. میں نے کہا اس زمانے میں کھجور کا کاروبار ایسا ہوتا تھا. ارے خیبر سے پہلے تو مسلمان پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھائے. یہ آپ کی میری روایت نہیں ہے, وہ ام المومنین کی روایت ہے. سمجھ میں آئی؟ ام المومنین سمجھ گئے نا. یہ ام المومنین مدینے کی ام المومنین کی روایت ہے. مکے کی ام المومنین تو میری ماں خدیجہ, تو ام المومنین کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ خیبر سے پہلے تو ہم نے کبھی کھجور نہیں کھایا پیٹ بھر کے. وہ تو علی کا کمال تھا کہ خیبر کو فتح کر لیا, خیبر فتح ہو گئی, اتنا مال غنیمت ملا کہ ہر گھر میں عید ہو گئی. ہر گھر میں ایک ہی آواز تھی کہ جنگ کیسے فتح ہوئی؟ علی سے فتح ہوئی. علی نے اپنی زندگی میں مدینے میں علی علی کرا دیا. مولا آباد رکھ. تو اس نے کہا غور سے سنو, اس نے کہا کہ کیا میسم نے کھجور بیچا؟ کل کا کھجور آج کا تازہ کھجور ہے بول کے نہیں بیچا.
جھوٹ نہیں بولا، ایک کھجور بھی میسم نے جھوٹ بول کے نہیں بیچا. I said no. He said کہ مولانا کیا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا جب لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ اتنے کانفیڈنٹلی کیسے بول رہے، اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول رہے کہ میسم نے ایک کھجور کل کا تھا یہ کہہ کے بیچ دیا کہ یہ فریش ہے. میں نے کہا میسم نے جھوٹ بولا نہیں، ایک کھجور بھی نہیں کیا، آدھا کھجور بھی نہیں بیچا. اس نے کہا بزنس مین کہ ہاؤ کین یو پروف، آپ اس کو پروف کیسے کر سکتے کہ نہیں بیچا؟ اب سنو، میں نے جواب یہ دیا، میں نے کہا میسم نے نہیں بیچا، میں پروف ایسے کر رہا کہ کبھی کبھی میسم بزی ہوتے تھے، ان کو بازار جانا پڑتا تھا، مارکیٹ جانا پڑتا تھا، تو وہ امام علی کو بلاتے تھے اور بلا کے کہتے تھے یا علی میری دکان پہ بیٹھ کے آپ 2 گھنٹے دھندا کرو. میں نے کہا علی اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں بےمانی ہو. میں نے کہا علی کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے، سمجھ میں آئی بات؟ علی کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بےمانی نہیں ہے. تو اب یہ کمپلیٹ میسج ہے چاہنے والوں کو کہ علی اسی کے گھر میں آئیں گے جہاں حلال ہوگا. جو مجھے پیغام دینا میں نے دے دیا. علی اسی کے پیسے کو قبول کرے گا جو حلال ہوگا، اسی کی نظر قبول کرے گا جو حلال طریقے سے ہوگا. یاد رکھو یہ محرم میں یہ ڈیسائیڈ کرو، بی بی کے حق کو، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ محرم میں میرے یوتھ کو بول رہا تم انقلاب لاؤ اپنے گھروں میں جا کے انقلاب لاؤ. دعا یہ کرو کہ پروردگار میں پوری زندگی حق زہرا دے کے کھاؤں گا. آئی نو ایسی سنو گے تم، پیسے کا معاملہ ہے تو ایسی بات کرتے. جو حق ممبر ہے وہ تو میں نے بول دیا. کل مجھ سے سوال کرے کہ خیسرآباد میں ہزاروں آدمی کو ایڈریس کر رہے تھے، ہمارا کوئی پیغام دیا؟ میں نے اپنا پیغام دیا. اب آپ کیوں بس آج انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، کل بھی بی بی خدیجہ پہ پڑھوں گا مکمل. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 5 پورا خمسہ بی بی پہ پڑھوں. اتنے آپ کے واقعات ہیں. کل اور انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے. آپ کی شادی کی کیسا شادی ہوئی، شادی کے بعد کیا ہوا وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس دوستو شب 4 محرم آ گئی. تین محرم گزر گئی، 4 محرم کی رات آ گئی. چند دن اور باقی ہے کہ یہ عزاخانے، یہ رونقیں سب ختم ہو جائیں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. حسین جو 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور وہاں سے 8 ذیلحج کو نکلے، حج کو عمرے میں بدلتے. 8 کو نکلے، آہستہ آہستہ 2 یا 3 محرم کو کربلا پہنچے. حسین کربلا آ گئے. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. مولا حسین کا بڑا آباد شہر ہے، بڑا رونق والا شہر ہے کربلا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اب آج کی تاریخ حسین کربلا آ گئے. خود سوچو کہ جب فاطمہ کا لال کربلا آیا تو کیسے آیا؟ جب زمین کربلا پہ آپ کا قافلہ پہنچا، جس گھوڑے کے اوپر امام تھے وہ گھوڑا خود بخود رک گیا. مولا تو جانتے تھے، مولا نے سواری کو بدلا،
روایت کا جملہ ہے کہ 6 سواریوں کو بدلا. پھر حسین جھک کے زمین سے کچھ خاک کو اٹھایا، سونگا، زمین پہ ڈال دیا. ڈال کے بنی اسد کے قبیلے والے ہر طرف سے جو قبیلے والے تھے سب آ گئے. ان کو پتہ چلا کہ فرزند رسول کا بیٹا آیا ہے، حسین ابن علی آیا. پہلی مرتبہ لوگوں نے میرے غریب امام کی زیارت کی. سب آ گئے. مولا نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں. ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا اس کو شق الفرات بھی کہتے ہیں. ایک نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. مولا بار بار ایک جملہ پوچھ رہے کہ اس کا اور کوئی نام ہے، اور کوئی نام ہے. ایک بزرگ آگے بڑھا اور اس نے کہا فرزند رسول اس کو کربلا کہتے ہیں. بس دوستو آہستہ رونا نہیں ہے. حسین کربلا آ گئے، کربلا آ گئے. کہا کہ مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. ایک نے کہا مولا اس کو کربلا کہتے ہیں. بس نام ہے، حسین تو جانتے ہیں نام ہے کربلا. سنا عباس سے کہا کہ بھیا عماریوں کو بٹھاؤ، اب ہم یہیں رہیں گے. بنی اسد والوں سے بلایا اور بلا کے کہا یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اس زمین کو مت خریدو، یہ زمین کسی کو راز نہیں آئی. آہستہ نہیں رونا، میں پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، پیچھے والوں کو. کہا مولا یہ زمین کسی کو راز نہیں آئی. امام نے کہا اب یہ ہم کو راز آئی، اب ہم زندگی تمام یہیں رہیں گے. عزیزوں خیمے لگائے گئے، خیمے لگائے گئے. سیدانیاں اتری، ان سے خیموں میں چلی گئی. شہزادی زینب بھی چلی گئی. بیوی کو معلوم ہوا کہ حسین زمین کو خرید رہے، تو بیوی نے فضا سے کہا کہ جا کے حسین کو یہ میرے بھیا کو یہ بولو کہ یہ زمین میرے علی اکبر کے نام پہ لے لو. ہائے ہائے ہائے، میرے بچے کے نام پہ یہ زمین لے لو علی اکبر کے. کیا معلوم تھا کہ 8 دن کے بعد سینے پہ بچی کھا کے علی اکبر سو جائیں گے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. مولا تم کو آباد رکھے. اتنا ہزاروں میں مجمع قیصر باغ میں بیٹھا ہوا ہے، محفل محبان پنجتن کا یہ عشاء. دوستو ابھی حسین وہیں بیٹھے ہوئے، زمین کی بات چیت ہو رہی، ایگریمنٹ بن رہا. فضا پھر آئی، آنکھیں موقع کے آقا شہزادی نے بلایا. بیوی کا نام سنا، مولا حسین اٹھے، اٹھ کر سیدھا خیمے میں گئے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جیسے ہی حسین پہنچے، بی بی نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبرا رہا، دل بیٹھے جا رہا، اس لیے کہ بھیا تڑپ کے رو گے. بی بی نے کہا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا. خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اسی طرح پر سر قیصر باغ والوں مولا تم کو سلامت رکھے. کہا بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. پھر شہزادی نے کہا بھیا وہ بی بی ایسے رو رہی جیسا پورا گھر اجڑ گیا. حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے جو کربلا میں فریاد کر رہی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا. حسین واپس آئے، بنی اسد والوں سے گفتگو ہوئی، زمین کو خریدا، کربلا کی، ڈاکومنٹس بنے، سائن ہوئے. اب سنو تڑپ کے روگے. مولا نے وہ سارے پیپر زمین کے سائن ہونے کے بعد واپس بنی اسد والوں کو کر دیا، ہبا کیا، گفٹ کیا. کیا کہہ کر گفٹ کیا کہ اے بنی اسد والوں سنو، میں تم کو یہ پیپرز واپس دے رہا، 10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی، ہماری
خبریں بنیں گی، ہمارا مزار بنے گا۔ اگر اس کے بعد کوئی زائر میری زیارت کو آئے تو اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کو پیاسا نہیں رکھنا، میرے زائر کا خیال رکھنا۔ آج جو 40 میں کھانا کھلایا جاتا یہ حسین کی وصیت ہے۔ ارے کتنا کریم ہے حسین، خود بھوکا شہید ہو گیا، بچے پیاسے شہید ہو گئے، لیکن زائر کا اتنا خیال کہ میرا زائر آئے تو پیٹ بھر کے۔ پھر مولا حسین نے بنی اسد والوں کو قریب بلایا، مردوں کو، ان کے جینٹس کو قریب بلا کے کہا سنو 10 محرم کو ہم کو شہید کر دیا جائے گا، ظالمین اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے ہماری لاشوں کو چھوڑ دیں گے۔ مردوں سے کہا کہ تم لوگ آنا اور ہماری لاش کو دفن کر دینا۔ کیا غریب ہو گیا حسین، کتنا غریب ہو گیا میرا مولا، کتنا غریب ہو گیا میرا مولا۔ اس کے بعد آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو۔ اس کے بعد مردوں سے وصیت کرنے کے بعد حسین نے عورتوں کو بلایا اور عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کرے تو تم لوگ آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزیزوں اب تک آپ نے سن لیا، برداشت کر لیا، اب تک سنا برداشت کیا، اب آپ برداشت نہیں کریں گے۔ حسین اتنا غریب ہو گیا، مردوں سے وصیت کی، عورتوں سے وصیت کی، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے وصیت کی کہ اگر ماں باپ دفن نہیں کرے تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسم میں ڈال دینا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، مجلس ختم ہو گئی، 2 یا 3 منٹ میں ختم کر رہا۔ عاشورہ گزر گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے۔ ظالموں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ حسین کے 6 مہینے کے بچے کو ایسا تیر مارا ظالم ہرملا نے کہ حسین کا بچہ ذبح ہو گیا۔ خالی ذبح نہیں ہوا، جب حسین نے علی اصغر کا مزار بنا دیا تو شام غریبہ میں ہرملا نے اون نیزے کو لے کے زمین کی نرمی دیکھ رہا تھا، ایسا زمین پہ نیزے مار رہا تھا کہ ایک دفعہ نیزہ مارا تو علی اصغر کا لاشا اوپر آ گیا، جب اوپر آیا تو رباب کے سامنے گلے کو کاٹا گیا۔ بس 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ 12 محرم کو، آج بھی عاشورہ میں کربلا میں اللہ زیارت نصیب کرے، آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قافلے والے آتے، اسی انداز سے آتے۔ جب 12 محرم آئی کربلا میں تو مرد حضرات آگے بڑھے کہ حسین نے ہم سے وصیت کی تھی، عورتوں نے کہا نہیں ہم سے بھی کی تھی، عورتیں بھی آئیں، بچوں نے کہا ہم بھی جائیں گے۔ سامنے سامنے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، ان کے پیچھے بچے کربلا کے میدان میں آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ جو سردار تھا وہ کہتا ہے ہر طرف لاشیں تھی، کسی پہ سر نہیں تھا، ہم پریشان دیکھ رہے تھے کہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ قیدی آیا، میں کیا کروں، اونٹ پہ قیدی آیا، ہتھکڑیاں تھی، پیر میں بیڑیاں تھی، اس نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں، اونٹ کو بٹھایا،
ہڈیاں ہٹی، وہ آیا ایک لاشے کے قریب آیا، ایک جوان کا لاشا تھا، سینہ زخمی تھا، سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ اسی طرح سب پیٹ کرو کیا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے؟ اس کے بعد بنی اسد والے کہتے کہ پھر آگے بڑھا، ایک گٹھری کو کھولا، اس میں لاش کے ٹکڑے تھے،